باسمی ربیل حسین۔ السلام علیکم، میرا نام سفیان شرجیل ہے۔ ایک سوال خود سے کرنا چاہ رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب میں کوئی مزاحیہ یا لافٹر چینل دیکھتا ہوں، پروگرام دیکھتا ہوں، تو میں بہت زیادہ ہنستا ہوں۔ اسی طرح جب میں کوئی کیا اسے کہتے ہیں رومانٹک مووی دیکھتا ہوں تو وہ اس کے تاثرات سارے میرے جسم پر رونما ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ازل سے لے کر ابد تک تمام چیزوں کا جو انفارمیشن ہے وہ جو اویلیبل ہے۔ دس از ون اینڈ اونلی سورس اور موسٹ انفارمیٹیو بک ویئر یو کین بی ایبل ٹو گریپ اور اڈاپٹ ا لاٹ آف نالج ریلیٹڈ ٹو دا سرکمسٹانسز، یعنی اپس اینڈ ڈاؤنس، کنسیکوینشل تمام چیزیں اس میں ڈسکس کر دی گئی ہیں۔ تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے اوپر کوئی فیلنگز نہیں آتی۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نے جب خود سے ایویلیوٹ کیا تو اپنے آپ سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ میں اب دعا کریں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ کسی چیز کو زیادہ معتبر نہ بنائے، چونکہ میں جس چیز کو معتبر بنا دیتا ہوں نا اس کو پھر میں قرآن پاک کو ایسے لپیٹ کروں اوپر رکھ دیتا ہوں، چونکہ میرے لیے بڑی معتبر بک ہے، ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ معتبر ہے، ویسے مانتا نہیں ہوں میں، معتبر بک ہے، اور میں نے اس کو لپیٹ کر قرآن پاک کو اوپر رکھ دیا گیا، اور اس کو میں اس لیے نہیں ٹچ کرتا چونکہ مطلب میرا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ نمبر پر جو مین ایک ریزن اور بھی ہے کہ جو میرے سراؤنڈنگ سے، جو میرے آباء و اجداد سے مجھے اس کے تراجم اور مفاہیم ملے، میں انہی کو فوکس کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی ایسا انکنسیکوینشل نہیں کرنا چاہتا یا کچھ ڈفرنٹ یا انفلوئنشل نہیں ہو کر چلنا چاہتا اس کے ساتھ کہ مجھے اس کے ایگزیکٹ جو میننگ ہے اس کی گناہ تک میں پہنچ سکوں۔ حضور والا اس میں تھوڑا سا ایفرٹ ہم نے کوشش کی کرنے کی، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ پریجوڈائز قسم کی ہو چکی ہیں، یعنی جو مفاہیم تراجم مجھے جو ہے نا وہ مطلب پیرامیٹرز جو مجھے ملے ہیں معاشرے سے وہی میں نے اڈاپٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی کوشش میں نے نہیں کی۔ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن پاک کا، مطلب آپ میرے ساتھ دیجیے گا۔ فرسٹ آف آل، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فار انسٹنس الف لام میم، میں نے ایک اپنی پریویس ویڈیو میں سول کے صلات کے پیرامیٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں کہ دس از اے سائن آف کہہ لیں کہ میسیو اور پوٹنٹ کنیکٹیوٹی بٹوین می اینڈ گاڈ، یہ اللہ اور میرے درمیان ایک مضبوط اور بہت بڑے رشتے کو کہتے ہیں۔ اب الف لام میم وہ پیرامیٹرز ہیں، وہ سائن ہیں کہ جو کہ اللہ اور مجھے آپس میں جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے چلیے، ذالکا وہ، الف لام میم ذالکا وہ، یہ وہ آگے کتاب کا ترجمہ۔ یہ بڑی عجیب سی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک ہم نے کتاب کا ترجمہ، کتاب عربی کا لفظ ہے، کتاب کا ترجمہ ہم نے کتاب ہی کیا ہے، اس میں کوئی ہم نے نہیں بتایا کہ یار اس کے مفاہیم میں کیا بنتا ہے، یہ ہے کیا، لفظ کیا ہے۔ بھائی کتاب کا ترجمہ بیسیکلی ڈائی کو کہتے ہیں، ڈائی کو کہتے ہیں، سانچے کو کہتے ہیں، پیرامیٹرز کو کہتے ہیں، اینگل کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ پہلے کچھ ہوں لیکن جب اس کے اکارڈنگ اس میں سے گزریں تو ویسے ہو کے نکلیں۔ ڈائی کا ترجمہ سمجھ آپ بہتر سے سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ پیرامیٹرز، وہ ڈائی ہیں، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈائی میں شک کیا ہوگا بھائی کسی کو؟ ایک پیرامیٹر، ایک سانچے میں کیا شک ہوگا کسی کو؟ آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ریب بیسیکلی کہتے ہیں آڑے ترچھے پن کو بیسیکلی کہتے ہیں۔ اس میں عربک میں اس کا جو ریب کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایسا گھوڑا جو چل سیدھا رہا ہو لیکن اس کا منہ الٹی طرف ہو، یعنی جا سیدھا رہا ہو اور irrelevantly اس کا فیس ہو، یعنی ٹیڑھا ترچھے پن کو بیسیکلی ریب کہتے ہیں۔ فار انسٹنس، جب ہم سوٹ یا کوئی کپڑا لیتے ہیں تو کپڑے میں تانا بانا بنا ہوتا ہے، ایسے الٹی سیدھی لائنیں بنی ہوتی ہیں، سیدھی اور الٹی لائنیں بنی ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں جنجال یا گنجل جو ہوتے ہیں اس کے جبھی میں جس کو کہتے ہیں وہ اس کے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک عجیب سی جو ہے نا وہ irrelevant سی جو ہے نا وہ inconsequential سی ایک لائن، ایک داغا جو ہے نا اس کے ایسے الٹا پن جو ہے نا اس کا وہ نکل آتا ہے۔ ایسے کپڑے کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ریبی کپڑا۔ اب یہاں پر ریب کا مطلب آڑا ٹیڑھا پن ہے، لیکن وہاں پر جب ہم لا ریب کی بات کریں، جو ایگزیکٹ لفظ ہے، جو لفظ کی کناں ہے، وہاں پر ہم اس کو شک کر رہے ہیں۔ بھائی اس کا مطلب بنتا ہے کہ ایسی چیز کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن آ جائے اس کو ریب کہتے ہیں۔ اب لفظ آگے آ جاتا ہے متقی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی بیسیکلی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو خاردار جھاڑیوں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اس میں دو چیزیں آپ حضرت اللہ عنہ نے ہائی لائٹ کی۔ ایک کیا تھی؟ یعنی منزل کا شوق، تجسس، منزل تک پہنچنا، اور پہنچنا کیسے؟ خاردار جھاڑیوں سے بچ کر، یعنی نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کر کے پہنچنا ہے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ ہم کرتے ہیں، الف لام میم صلات، صل کے وہ کنیکٹیوٹی کے وہ ذالکا وہ پیرامیٹر ہیں
کہ جس میں کوئی ٹیڑھاپن ترچھاپن نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے ہے کہ جو منزل کی خواہش کرتا ہو اور نیگیٹیوٹی سے بچ کر اپنے آپ کو سیو کر کے پازیٹیولی منزل تک پہنچے، اپنے ڈیسٹینیشن تک۔ یار مجھے یہ بتائیں، یہ جو میں نے ایفرٹ کیا ہے، مطلب آپ کی ہیلپ سے، یہ میرے دوستوں میرے ساتھ ہو کر کی ہے، یہ کتنی مشکل ہے؟ کیا آپ نہیں کر سکتے یہ؟ تو بھائی خدا را میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا عربک ترجمہ جو ڈکشنری ہے اس کو ساتھ رکھیں، زیادہ نہ پڑھیں، صرف ایک لفظ بھائی پڑھ لیں، ایک لفظ کا، جیسے ریپ کا ترجمہ ہے، صلاۃ کا ترجمہ ہے، صبر کا ترجمہ ہے، صراط مستقیم کا ترجمہ ہے، تو بھائی یہ ایک ایک لفظ کو پکڑ کے کر لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گا، پھر مجھے بتائیے گا فیلنگز کیسے نہیں آتی۔ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ایگزیکٹ میننگ کی اپروچ کرتے ہیں کہ یار اچھا اس کا میننگ یہ ہے، اور ہم کیسے مطلب جو ہے وہ مطلب ڈی ٹریک ہوئے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ڈی ٹریک ہمیں کسی نے کیا، اور بھائی خود کی بات کرو، ڈی ٹریک سب سے زیادہ کسی کو نورش کر سکتا ہے وہ یہ ہے، میں خود ہوں۔ سب سے زیادہ جو مجھے ڈی ٹریک کر سکتا ہے وہ بھی یہ ہے، میں خود ہوں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پلیز اپنے آپ کو خود سیٹل کر دیں۔ تھینک یو۔